بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امداد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو اچھی صحت کا سادہ سا نسخہ بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس میں بہت سارے ایسی کام کی باتیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھیں گی۔ عزیز دوستو، اگر آپ خدا نخواستہ رات کو اچھی طرح سو نہیں سکتے، کم خوابی کا شکار ہیں، یا چند گھنٹے کی نیند لینے کے لیے بھی خواب اور دواؤں یا گولیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو یقیناً آپ کا جسمانی نظام کہیں ڈسٹرب ہوا ہے یا جسمانی نظام کے اندر کوئی خرابی موجود ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ رات بھر سو لینے کے باوجود تازگی اور آسودگی محسوس نہیں کرتے، تو پھر آپ میرا یقین کیجئے آپ کی جسمانی یا نفسیاتی ساختیں ضرور کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے۔ جب ہمارے گھروں میں بزرگ حضرات بیمار ہوتے ہیں تو ان کی حالت دیکھ کر یہی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ واقعی تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ ہو تو اس کی اہمیت کا اس طرح احساس نہیں ہوتا، اور اگر یہ چھن جائے تو دنیا کی تمام نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ آج کتابوں کی الماری سے صحت اور غذا کے عنوان سے 40-50 سال پرانی کتاب ملی، جس کے اصولوں پر آج بھی عمل کیا جائے تو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ صحت مند طویل عمر بھی پائی جا سکتی ہے۔ کتاب کے مصنف کے مطابق اچھی صحت کے ماہرین یوں تعریف کرتے ہیں: جس میں آپ زندگی سے لطف اندوز ہوں، خوش اور مسرور ہوں، آرام اور استراحت کے وقت اپنے افکار کو نظر انداز کریں اور سوتے جاگتے ان سے مغلوب نہ رہیں۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے موبائل، اپنے لیپ ٹاپ، اپنی گاڑی کا جتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں اتنا اپنے جسم کا نہیں رکھتے۔ اگر آپ وقت سے پہلے بڑھاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے رہیے، اچھی خوراک کھائیے اور سگریٹ نوشی سے دور رہیے، اور کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ اس سے برکت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ سیدھا سا نسخہ ہے جو ہر حکیم اور جو عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے۔ متوسط عمر اور بزرگ اشخاص کے لیے ورزش اتنی ضروری ہے جتنی کہ جوانوں کے لیے۔ ہر شخص کو اپنی جسمانی قوت کے مطابق ورزش کرنی چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت نے جسمانی اور دماغی صحت کے لیے کام کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ کام سے انسان میں جوانی رہتی ہے اور بڑھاپا آنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے، لیکن کام آدمی کی صلاحیت کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ انسان میں خوش رہنے کی عادت برقرار رہنی چاہیے۔ خوش رہنا چاہیے، باتیں سننا، کہہ کے لگانے چاہیے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دلی بڑھاپے سے بھی بدتر ہے، اسی لیے زندہ دلی کو ہر قیمت پر برقرار رہنا چاہیے۔ بڑی عمر میں اکثر لوگوں کو قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ قبض کا بہترین علاج صرف ورزش ہے۔ یہ کم خرچ ہی نہیں بلکہ بے خرچ اور بالا نشیں ہے۔ بہت سے لوگ جن تکالیف کو بڑھاپے سے منسوب کرتے ہیں وہ دراصل ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک کہاوت ہے کہ تم اتنے ہی بوڑھے ہو جتنا بوڑھا اپنے آپ کو خیال کرتے ہو۔ ماہرین کے مطابق اچھی صحت برقرار رکھنا کچھ مشکل کام نہیں۔ اچھی صحت قائم رکھنے کے 4 بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے صفائی اور ستھرے پن کی عادت، ورزش، نمبر 3 متوازن خوراک اور مناسب مقدار میں نیند۔ ان چاروں نکات پر توجہ دینے سے کوئی بھی شخص زندگی کا زیادہ سے زیادہ لطف اٹھا سکتا ہے۔ روزانہ غسل کرنے کی عادت صحت مند رکھنے کا آزمودہ اور پہلا نسخہ ہے۔ دوسرا اصول ورزش ہے، جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق کھانا کھانے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد ورزش کرنی چاہیے۔ اچھی صحت کے لیے متوازن خوراک بھی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بہت زیادہ اور بہت تیز کھانا کھاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ غذا کو آہستہ آہستہ کھانا چاہیے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ غذا کو 32 بار ایک لقمے کو چبا کے تو پھر اتارا جائے۔
تاکہ وہ معدے میں پہنچ کر اچھی طرح ہضم ہو سکے۔ کافی مقدار میں سبزی اور موٹا اناج یا موٹے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے۔ غذا میں پروٹین والی اشیاء جیسے گوشت وغیرہ بھی مناسب مقدار میں استعمال کرنے چاہیے۔ چوتھا اصول مناسب نیند ہے۔ ہماری پوری زندگی میں سے 1/3 نیند میں گزر جاتی ہے۔ بستر اور سونے کا ماحول مناسب ہو تو بے خوابی کے مریضوں کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ سوتے وقت موبائل فون کو کمرے میں نہیں رکھنا چاہیے، صرف کوئی کتاب پاس رکھ لیں اور چند صفحات پڑھ کر سو جائیں۔ مستند ماہرین طب کا دعویٰ ہے اگر ہم اپنی غذا کو دودھ اور سبزی تک ہی محدود کر دیں تو بیماریوں سے بڑی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ اب خالص دودھ حتیٰ کہ خالص سبزیاں بھی نایاب ہو چکی ہیں۔ سبزیوں کی جہاں تک بات ہے تو وہ گھروں میں بھی اگائی جا سکتی ہیں۔ کچن گارڈننگ کا تصور دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گھروں کی چھتوں پر جگہ کو اس مقصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ غذا کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ جسم شکر اور نشاستہ دار غذاؤں کو بہت جلد جذب کر لیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ صرف دلیا اور اناج دار غذاؤں سے ناشتہ کریں گے تو دوپہر سے بہت پہلے ہی بھوک محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر صبح کے ناشتے میں پروٹین والی غذائیں جیسے انڈے، دودھ اور گوشت استعمال کریں گے تو دیر گئے دوپہر تک بھوک لگنا شروع ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروٹین اور چربی معدے میں زیادہ دیر تک ٹھہری رہتی ہے، جس سے احساس طمانینت دیر پا ہوتا ہے۔ اعضائے ہضم میں سب سے زیادہ قابل غور معدہ ہے۔ اگر معدے کا فعل اعتدال پر ہے تو تمام جسم کی حالت بہتر رہتی ہے، اور اگر معدہ اپنے فعل اچھی طرح ادا نہ کرے تو جسم بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور سب سے بڑا علاج پرہیز ہے۔ ہاضمے کو تباہ کرنے والے بڑے اسباب میں نشہ آور اور مسالے دار چٹ پٹی چیزوں کا بے جا استعمال ہے۔ غصہ، حسد اور غور و فکر میں مبتلا رہنے والے بھی معدہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کھانے کے بعد شدید محنت و مشقت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا اور کھانا ہضم ہونے سے پہلے ہی کچھ کھا لینا بھی معدے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کو نئے نئے ہوٹلوں، ریسٹورنٹ دریافت کرنے اور طرح طرح کے کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسے اسٹیٹس سمبل خیال کرتے ہیں اور ہفتے میں 1-2 مرتبہ کھانا کھا کر فیس بک پر تصویریں اپلوڈ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بازار کے کھانے کتنے ہی مزیدار اور بظاہر خوشنما ہوں، صفائی اور تازگی کے حوالے سے گھر کے کھانوں کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ گھر کے مقابلے میں بازاری کھانوں کو ترجیح دینا اپنی صحت کے ساتھ سراسر دشمنی کے مترادف ہے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے بال قبل از وقت گر جاتے ہیں یا سفید ہو جاتے ہیں، تو اس کی بھی بنیادی وجہ غذائی ضروریات سے لاپرواہی اور غم و فکر کی زیادتی ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ بھی وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ انسان کے اختیار میں نہیں اس کے بارے میں پریشان ہونا مناسب نہیں، جو چیز اختیار سے باہر ہے اس کے بارے میں سوچنا بیوقوفی ہے۔ مثلا اس بات پر پریشان ہونا کہ آج سورج نہیں نکلا، آج دھوپ نہیں، بالکل بے تکی سی بات ہے۔ بارش، طوفان، اچانک جانی و مالی نقصان اور اس طرح کے معاملات جن پر انسان قدرت نہیں رکھتا انہیں خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ توجہ صرف اس پر دینی چاہیے جس کام کا انسان کے پاس اختیار اور طاقت ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کے انبار کی ایک اور وجہ لائف سٹائل ہے جس نے ہر گھر میں بیماریوں کی فصل کھڑی کر دی ہے۔ صاف پانی کا نہ ملنا ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں کو بڑھانے اور اس سے گردوں اور جگر کی خرابیوں کو بڑھا رہا ہے۔ ڈائلیسس کے مریضوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اسپتالوں میں جگہ اور آلات محدود ہیں۔ اسپتال کی تعداد بڑھانی چاہیے، لیکن لوگوں کو اچھی صحت کے اصولوں کے بارے میں بھی آگاہی خود بھی لینی چاہیے۔ آج کل موبائل کا دور ہے، کتابیں خریدنا اور پڑھنا اگر مشکل ہے تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب میں صحت کے حوالے سے
کچھ بھی لکھ کر دیکھ لیں، آپ کو درجنوں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جن کے ذریعے آپ خود کو اور اہل خانہ کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سادہ غذا، سادہ زندگی بھی اچھی صحت اور خوشیوں بھری زندگی کا ایک سادہ سا نسخہ ہے جس پر عمل کر کے خوش و خرم زندگی بسر ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی اور آخری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کبھی نہ کھائیں۔ آج کا یہی پیغام ہے۔ صحت مند زندگی جئیں، خوشحال زندگی جئیں، اور موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی بھی فکر کریں، اس لیے کہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔